آمین۔ تو آج بھی ہم خدا کے کلام میں سے چند ایک باتیں سیکھیں گے جو ہماری ترقی کا سبب بنے گی۔ تو کرنتھیوں 2 باب نکالیے گا میرے ساتھ، دوسرا کرنتھیوں اس کا 2 باب، دوسرا کرنتھیوں اس کا 2 باب 14 آیت سے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ سنیے گا۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ بعض کے واسطے مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہے، اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ آمین۔ یہ حوالہ کبھی آپ نے پڑھا ہوگا بائبل مقدس میں، سنا ہوگا یہ کلام کبھی آپ نے کسی خادم سے۔ تو آج بھی ہم اس کو سیکھیں گے۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے۔ پولس رسول یہاں پر خدا کی شکرگزاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے۔ اب یہ بات سیکھنے والی ہے کہ اسیر کون ہے اور گشت کیسے ہوتی ہے اور علم کی جو خوشبو ہے وہ کیسے پھیلتی ہے۔ اس سارے فلسفے کو آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آمین۔ روما کے اندر یعنی کہ روم کے اندر یہ ایک قانون تھا، ایک ان کی تہذیب کا حصہ تھا، ان کے ملک کے اندر ایک رواج تھا قومی سطح پر۔ جب کوئی جنرل جنگ جیت کر آتا، فار ایگزامپل وہ کسی ملک سے جنگ لڑتے، تو ایک جنرل کو پورا دستہ دے کر، پوری آرمی دے کر بھیجا جاتا، اور وہ اس ملک کو فتح کر کے جب واپس آتا تو اس ملک کے جس کو وہ فتح کرتا تھا لوگوں کو اسیر کر کے لے آتا تھا۔ یہ پوری دنیا کا قانون تھا۔ اس ملک پر قبضہ کر لیا جاتا، ان کے ہتھیار، ان کا سونا چاندی، ان کی دولت، ان کے مال مویشی، ان کا سب کچھ لوٹ کر، جسے مال غنیمت کہتے ہیں، وہ اپنے ملک میں لے آتے تھے۔ اس طرح اسرائیل کے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوا، ہیکل کو بھی مسمار کیا گیا، کل کا سارا سامان نکال کر لے گئے بابل والے لوگ۔ تو روم والے بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو جب یسوع مسیح کا دور تھا تو اس وقت اسرائیل کے اوپر رومی حکومت تھی، اسرائیل کی اپنی گورنمنٹ نہیں تھی۔ کیسر اگسطس کی حکومت تھی اس وقت۔ کیسر یسوع مسیح کا جو کیسر کا بنتا وہ کیسر کو دو، اس کا مطلب ہے رومی جو سلطنت تھی ان کے اوپر تھی، اور کیسر بادشاہ تھا۔ ہیرودیس اس علاقے کا صوبے دار تھا، اس ایریے کا، یسوع مسیح کے علاقے کا گورنر تھا وہ۔ تو جب کوئی جنرل جنگ جیت کے مال غنیمت لے کے آتا اور ان لوگوں کو، اور وہ کون سے لوگ اسیر کیے جاتے تھے؟ جو کاریگر ہوتے، جو اعلیٰ افسر ہوتے، جو نامور لوگ ہوتے، جو مشیر ہوتے، جو بادشاہ کے بڑے بڑے اعلیٰ رتبوں پر ہوتے، اور بادشاہ سمیت ان لوگوں کو وہ اسیر کر کے لے جاتے، اور جو غریب غربا ہوتے ان کو نہیں کچھ کہتے تھے۔ ان کو پتا تھا ان لوگوں نے ہمارے اوپر اٹیک کرنا ہے، غریباں نے نہیں کرنا ہوتا۔ تو اعلیٰ رتبے والوں کو، افسران کو، اور بڑے بڑے لوگوں کو، وزراء کو وہ اسیر کر کے لے جاتے تھے۔ جب وہ جنگ جیت کر واپس آتے تو رتھوں پر وہ سامان رکھ لیتے جو انہوں نے مال غنیمت لوٹا ہوتا تھا، سونا چاندی، پیتل، لوہا، اور ان کی جو قیمتی اشیاء ہوتی اور جو دولت ہوتی، وہ سب اپنے رتھوں پر رکھ کر آگے جنرل جو ہوتا، جو جنگ جیت کر آتا، سب سے پہلے اس کا رتھ ہوتا، اس کے پیچھے دوسرے اس کے جو اعلیٰ افسر ہوتے، اور درمیان میں وہ لوگ جن کو اسیر کیا جاتا تھا، ان کو پیدل چلاتے تھے۔
آپ رتھوں پر بیٹھتے تھے، سواری پر بیٹھتے تھے، لیکن جو اسیر ہوتے تھے ان کو پیدل چلواتے تھے۔ پھر کیا ہوتا، یہ ایک بڑا یعنی کہ اجتماع بن جاتا ہے، ایک ریلی نما منظر ہوتا۔ پھر ان اسیروں کو وہ پورے شہر میں، پورے اپنے اس ملک میں گشت کراتے تھے پیدل، کیونکہ وہ بتاتے تھے کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے جنگ کی ہے اور یہ اس ملک کا بادشاہ ہے، یہ اس کے وزیر ہیں، اور ان سب کو بیڑیاں لگی ہوتی تھی، باندھا ہوتا تھا، ان کو پیدل چلواتے اور اپنے ملک کے اندر یہ بتاتے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو اسیر کیا ہے، اس ملک پر ہم نے قبضہ کیا ہے، اور یہ ہماری جنگ جیتنے کی جو فتح ہے اس کا جو ہے ہم آج اظہار کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت کر آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے لڑائی کی تھی اور ہمیں فتح ملی ہے، اور یہ ان کا مال ہے، اور اپنی رعایا کو وہ بتاتے اور گلیوں میں بازاروں میں ان کو گھماتے تھے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ گلیوں میں بازاروں میں ان اسیروں کو گھماتے تھے، پھراتے تھے، اور لوگ ان کو تانے دیتے تھے۔ اچھا ہے لوگ سے جن ساڑھ مولنا جنگ لڑتے سی، ایسا جڑے انہوں نے گلیوں میں جب وہ گزرتے تانا زنی کرتے تھے، ان کو برا بھلا لوگ کہتے تھے، اور وہ بیچارے خاموش اپنا کام کرتے جاتے، یعنی کہ پیدل چلتے جاتے، بیڑی میں جکڑے ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوتا، یہ جو لوگ ہوتے ان کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہوتا تھا، ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا تھا، یہ خاموش باتیں سنتے ہوئے چلے جاتے، اور اس جلوس میں یہ خاموش سفر کرتے رہتے۔ اور اس جلوس کا اختتام کہاں پر ہوتا تھا؟ کیپٹل پہاڑی، جسے کیپٹل ہلز بھی کہتے ہیں، وہ مشتری کے مندر پر جا کر یہ جلوس جو تھا رکتا تھا، کیونکہ مشتری ان کا دیوتا تھا، اور مشتری کا مندر کیپٹل پہاڑی پر تھا روما کے اندر۔ پھر یہ جلوس وہاں پر جا کے اختتام پذیر ہوتا۔ پھر کیا ہوتا، اس جگہ پر جا کر یہ لوگ اپنی پوجا بندگی کرتے کہ تیری وجہ سے ہم جنگ جیتے، اپنے خدا کی عبادت کرتے، اپنے دیوتا کو دھنباد کہتے، اس کو مبارک کہتے کہ تیری وجہ سے ہم جنگ جیتے ہیں۔ پھر ایک فیصلہ ہوتا تھا وہاں پر، جو اسیر تھے، جو بیڑیوں میں جکڑے ہوتے تھے، ان کے لیے آخری وارننگ ہوتی، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دیوتا کو قبول کر لو۔ آگے میری سمجھ بات کی، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دیوتا کو مانو، ہمارے خدا کی پرستش کرو، مشتری کی جو ہمارا دیوتا ہے اس کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ان کو 4 منٹ دے جاتے کہ فیصلہ کر لو، اگر تم نے زندہ رہنا ہے تو پھر ہمارے دیوتا کی عبادت کرو، اپنے خدا کی تم عبادت نہیں کر پاؤ گے، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے، ورنہ تمہارا سر جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو پھر جو لوگ مشتری کو سجدہ کر دیتے، اس کی عبادت کر لیتے، ان کو وہ چھوڑ دیتے، یعنی کہ رہتے تو وہ غلام ہی، لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہماری جو عارضی زندگی ہے وہ گزار لیتے بیچارے، لیکن ہمیشہ کی زندگی سے وہ خارج ہو جاتے تھے۔ تو جو لوگ کہتے نہیں ہم زندہ خدا کی بات کرنے والے ہیں، ہم اپنے ہی خدا کو سجدہ کریں گے، ان کے سار قتل کر دیتے تھے۔ تو پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کا شکر کرتا ہوں میں۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، تو 2-3 باتیں میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دھنیں بجائی جاتی تھی، آگے موسیقار ہوتے جو سونگ گاتے جاتے اور ساتھ جاتے جاتے، اور فتح کی کامیابی کا جھنڈا جو تھا وہ نعرے بازی کرتے جاتے اور کہتے ہمارے بادشاہ کو مبارک ہو جس نے یہ جنگ جیتی ہے، اور آگے سونگ گائے جاتے، لوگ تالیوں سے استقبال کرتے، جن بازاروں سے وہ گزرتا جلوس، ساز بجانے والے، حمد کرنے والے، وہ اپنی زبان میں جو بھی ان کی حمد ہوتی تھی وہ کرتے،
اور ملی نغمے گائے جاتے تھے اور استقبال کیا جاتا تھا. ہر جگہ پر لوگ اس ہجوم کا استقبال کرتے کہ یہ ہمارا جو لیڈر ہے, ہمارا جو جنرل ہے, ہمارا جو بادشاہ جنگ جیت کے آیا ہے, ہم اسے مبارک کہتے ہیں. اس طرح جلوس جو تھا اس کیپٹل پہاڑی پر رکتا جا کے پھر کیا ہوتا, وہاں پر فیصلہ ہوتا کہ اسیروں کے ساتھ کیا کرنا ہے. ان کو ایک وارننگ دی جاتی کہ اگر تم نے زندہ رہنا ہے تو ہمارے خدا یعنی ہمارے دیوتا کی بات کرو ورنہ تمہارے سار قلم کر دیے جائیں گے. پھر جو لوگ مشتری کی بات کر لیتے ان کو چھوڑ دیا جاتا اور جو کہتے نہیں ہم اپنے خدا کی بات کرنے والے ہیں ان کو مار دیا جاتا. یہ روما کے اندر ایک رواج تھا. جب بھی کوئی جنرل جنگ جیت کے آتا وہ اسی طرح گلیوں میں بازاروں میں اس کو گھمایا جاتا ایک ریلی کی شکل میں, اور یہ بتایا جاتا کہ ہمارا یہ جو جنرل ہے یہ بہت ہی کامیاب ہے, بہت ہی فتح مند ہے, بہت ہی بہادر ہے. اس کی بہادری کا, اس کی فتح کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا. پولس کہتا ہے مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے. جویں رومی اسیراں نوں گشت کراندے سی نا, پولس کہندا اسی بھی یسوع دے اسیر ہاں تے او بھی سانوں آپ دے علم دی خوشبو نال گشت کردا ہے. او سانوں ہر جگہ لے کے جاندا ہے, مختلف علاقے وچ لے کے جاندا ہے تاکہ اسی یہ گل دس سکیے کہ ساڈے یسوع نے موت, قبر تے ابلیس تے فتح پائی. آمین. او لوگ کی کرتے سی, اے دستے سی, اس جلوس دی نشاندہی اس گل دی دا ثبوت سی کہ ساڈا جنرل فلانے ملک نال جنگ جیت کے آیا ہے, اے اوندا سازو سامان جڑا اونے لٹ کے لیندا ہے. لیکن پولس کہندا ہے ساڈا جڑا جنرل ہے, ساڈا جڑا بادشاہ ہے, اونے او جنگ جیتی ہے جیڑی سانوں اپنی زندگی چ لے کے جاندی ہے تے سانوں اونے اسیر کیتا ہے اور اسی اوندے جھگڑے ہوئے ہیں بیڑیاں نال. اسی دیکھو نا ساڈے تے بڑے ایلیگیشن ساڈے لگدے نے خادماں تے مسیحیاں لوگاں تے, او تو تے بائبل پڑھن والا ہے, تو یہ گل کیوں کر دیتی. یعنی کہ ہم بھی جھگڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں, ہم بھی قوانین کی قید میں بندھے ہوئے ہیں. کئی بار صاحب بالکل ایسے ہی کوئی پادری اگر کتے ڈانس کر رہا ہے کسی فنکشن چ تے کی لوگ کہیں گے کیوں جی, اس کا مطلب اس کے اوپر یا کوئی پادری کوئی نشہ کر رہا ہوئے یا کوئی نالا بندہ خدمت ہوئے تو کوئی ایسا کام کر رہا ہوئے تو لوگ کی کہیں گے یار نہیں. تو پولس کہندا اسی بھی بیڑیاں جکڑے ہوئے ہوندے اسیر ہاں, اسی بھی بننے ہوئے ہاں تے اسی سانوں یسوع اپنے علم دی خوشبو نال جگہ جگہ پھیراندا ہے تاکہ سنو اگلی گل کی اور اپنے علم کی خوشبو سے ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے. یعنی کہ اپنے کلام دی اپنے علم دی خوشبو ہر جگہ پھیلاندا ہے تاکہ او لوگ سنو اگلی گل کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والے دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہے. اوتھے بھی دو طرح لوگ ہوندے سی نا, کوئی ہلاک ہو جاندے کوئی چھڈ تے جاندے سی. جڑے مان لیندے سی او چھڈ تے جاندے سی تے جڑے نہیں سی مانتے او ہلاک ہو جاندے. دو طرح لوگ سی. اج بھی دو طرح لوگ نے. پولس کہندا ہے انہاں لوکاں واسطے جنہاں نے ہلاک ہونا ہے تے جنہاں نوں زندگی ملنی ہے انہاں دوواں والے اسی مسیح دی خوشبو ہاں. کی خیال بھئی اسی تو آخر کال دیندے نا سارے آ جاؤ, لیکن کوئی قبول کردا کوئی نہیں قبول کردا, کوئی مسیح والے آ جاندا کوئی نہیں آندا. تے ساڈے علم دی جڑی خوشبو ہے مسیح دی اسی پھیلائی جا رہے ہیں, اسی دسی جا رہے ہیں, اسی آرڈر کال دیتی جا رہے ہیں سارے نوں بھی آ جاؤ مسیح والے. جڑا قبول کر لے گا وہ بچ جائے گا, جڑا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. دو طرح دے لوگ ادوں بھی سی, وہ بھی اسیراں دے وچ دو طرح لوگ سی. اج دے اسیراں دے وچ بھی دو طرح لوگ نے. کچھ تو مسیح نوں قبول کرنے والے تے کچھ ویسے ہی بس نال عام زندگی بسر کرنے والے. کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والے دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہے. جنہیں خدا دے خادم نے, جنہیں ان دے شاگرد نے, جڑا ان دی کلام نوں پھیلانے والے نے, وہ کی نے مسیح دی خوشبو نے. تے ساڈے جو مسیح دی خوشبو آندی کہ نہیں آندی؟ آنی چاہیے نا. تے جے اسی گالا گولا کرنا لگے تے پھر تو نہیں مسیح دی خوشبو آندی, کیونکہ مسیح دے بارے وچ کلام کہندا ہے کہ وہ گالی کے بدلے گالی نہیں دیتا تھا. وہ ہر گل دا جویں اسی آنا میں تانوں چنگے سنا کے انہیں مینوں آ گل کیتی پھر میں بھی کچھ چنگے سنائی, لیکن یسوع نہیں سناتا سی.
یسوع کہتا ہے باپ ان کو معاف کر. تو یہ خوشبو جو مسیح کا جو کردار ہے ہمارے اندر جب آئے گا تو پھر ہم مسیح کی خوشبو بنیں گے. کیا خیال ہے؟ ہمارے کریکٹر کے اندر مسیح کی خوشبو آنی چاہیے. ہمارے مزاج کے اندر جو خدا کے خادم ہوتے ہیں, جو خدا کے مسیح کے جو لوگ ہیں, وہ بہت ہی سافٹ امیج پرسن ہوتے ہیں. کیوں نہیں پرسن؟ بہت ہی سافٹ امیج پرسن ہوتے ہیں. وہ ان کا لہجہ بہت ہی سافٹ ہونا چاہیے جیسے مسیح کا تھا. ایسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. تو پھر یسوع دی خوشبو اسی اگے لے کے جاواں گے. وہ لوگوں نے پھر اسی بندے ہوئے ہیں, اسی قید وچ ہاں. کس قید وچ ہاں؟ قوانین دی قید وچ. اے گناہ ہے, اے نہیں اسی کرنا, اے بھی گناہ, اے بھی نہیں اسی کرنا. ایک ڈیٹیل بھی یسوع دیتی ہے, مگر وہ کہڑی ڈیٹیل ہے؟ حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, ناچ رنگ اور ان کی طرح ان کی مند اور جو کام ہیں یہ سارے اسی نہیں کرنے. میرا مطلب اسی بندے ہوئے نا, قید وچ ہاں, اسی اسیر ہاں. لیکن جیڑی یہ اسیری ہے وہ والی اسیری نہیں تھی. یہ سانو آزادی والے لے کے جاندی, زندگی والے لے کے جاندی. وہ اسیری کتنے لے کے جاندی سی؟ مشتری دے مندر تے. اتنے پھر سارے بھی قلم ہو جاتے سی جڑا نہیں سی قبول کرتا. اج اس سٹوری دے اندر یہ سانو سبق ہے. دو طرح دے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. کچھ مسیح کو قبول کرنے والے تے کچھ آپ دی عام زندگی بسر کرنے والے. لیکن ہم اپنے آپ کو مسیح کے اسیر سمجھیں تے پھر انہاں اسیراں نوں حقیر سمجھدا سی. لوگ تن دیندے سی, اچھا ایسی لڑے ساڈے نال, ساڈے بادشاہ نال, پھر جتے تا نہیں دے. لانتا لوگ دیندے سی انہاں نوں. جو لگدے گلے گزرتے سی نا, لوگ فکرے ان پر کستے تھے. لیکن اپنے اسیراں نوں وہ حقیر نہ سمجھے گا. اگر ہم یسوع کے اسیر ہیں تو پھر ہمیں وہ حقیر نہیں سمجھے گا. کیا خیال ہے؟ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. آمین. تو جی اسی یسوع دے اسیر ہاں تے اسی اسیر نہیں, پھر اسی بیٹے تے بیٹیاں بھی بننے ہیں. کی خیال؟ آخری گل ہے, بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہے, اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ آخری گل کی اگے سوالیہ نشان ہے. کہنا بعض واسطے تو موت دی بو تے بعض واسطے زندگی دی. تے ہن دسو کہ کون اس دے واسطے لائق ہے؟ ان باتوں کے لائق کون ہے؟ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم اس لائق ہے کہ ہم زندگی کی بو بن سکیں, ہم مسیح کے علم کی خوشبو سے کچھ فائدہ حاصل کر کے ہم زندگی میں جا سکیں, اپنی زندگی کے وارث بن سکیں. اس وقت تو وہ جلوس جو ہوتا تھا اس بات کی نشاندہی ہوتی کہ ہمارا بادشاہ جنگ جیتا ہے, لیکن ہم نے کبھی اپنے بادشاہ یسوع مسیح کے بارے میں یہ لوگوں کو کہا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے موت پر بھی فتح پائی ہے, قبر پر بھی فتح پائی ہے, ابلیس پر بھی فتح پائی ہے, گناہ پر بھی فتح پائی ہے, اور یہ دنیا کے جتنے بھی کام ان سب پر فتح پائی ہے, اور وہ باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے. کبھی ہم نے اپنے بادشاہ کا جھنڈا لہرایا ہے؟ کبھی بتایا لوگوں کو یہ ہمارا کام ہے, ہم مسیح کے اسیر ہیں اور ہم نے اپنے خداوند یسوع کی فتح کے جھنڈے کو لہرانا ہے. اسی جڑا صبح صبح جلوس کرنے ہیں وہ اسے جلوس دی نشان دیجیے. ایتھوں ہی سیکھیا سی انہوں نے رومیاں کو مسیحاں نے رومیاں کو سیکھیا سی کہ رومی جو جنگ جیتے سی تے وہ کی کرتے سی اپنے بادشاہ دے واسطے نعرے لاندے سی, فتح تے فتح مندی دے نعرے لاندے سی. تے پھر مسیحاں نے بھی یہ کام کیتا. جب یسوع مسیح قبر تو جی اٹھیا کچھ سالاں بعد وہ پھر یہ کام کرنا پے کہ ساڈا بھی بادشاہ زندہ ہوا ہے, انہیں بھی موت تے قبر تے فتح پائی ہے. ہالےلویا دے نعرے لاندے سی. آمین. اور وہی رسم جڑی اج اسی صبح جڑا مارننگ والا جلوس ہے, صبح جو جڑے شامل ہوئے سن سارے چرچ, یہ اسے جلوس کی نشاندہی ہے. آمین. مسیح لوگ بھی یہ گل دستے ہیں کہ ساڈا یسوع زندہ ہو گیا ہے, جو آسمان تے جا بیٹھا ہے, انہیں ابلیس تے بھی فتح پائی ہے, قبر تے بھی, موت تے بھی, اور وہ مر گیا سی, دفن ہویا, پھر زندہ ہویا, اور تیسرے دن زندہ ہو کے باپ دن طرف جا بیٹھا ہے. وہ تو پھر سمجھ آنا ہے. ہوں دوبارہ سانوں
फिर लैन आएगा। ये साडा ईमान है, ये साडे ईमान की तकमील है। अगर असी इन्हां गल्लां ते ईमान रखने हैं तो फिर मसीह की खुशबू नूं असी फैला रहे हैं। अगर फैला रहे हैं तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं फैला रहे तो सानूं जरूरत है कि असी मसीह की खुशबू नूं फैलाइए, क्योंकि असी असीर हाँ, असी मसीह के असीर हाँ। जिहड़े मसीह के असीर ने खुदा उन्हां नूं हकीर नहीं समझदा, बल्कि बेटे ते बेटियां बना लैंदा। आमीन। खुदा ने तो तुहानूं बरकत देवे।